فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد بیان کیا گیا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے تزکیہ نفس۔ انسان کا نفس جب مصفا، مجلہ، صاف ستھرا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ انسان مدنی الطبع ہے، اپنے کام کاج میں اور دنیاوی دھندوں میں لگا رہتا ہے۔ دنیا میں مصروف ہونے کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے دور ہونے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جس طریقے سے ہونی چاہیے اس کے اندر سستی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوری کو کم کرنے کے واسطے اور انسان کے نفس کو بالکل صاف ستھرا کرنے کے واسطے برکتوں والے چند مہینے کی ابتدا اور شروعات اس کی ہو جاتی ہے رمضان المبارک سے۔ 3 مہینوں ہو گئے تم اپنے دنیاوی جھمیلوں میں رہے، اب تھوڑا سا دنیاوی جھمیلوں سے الگ ہو کر کے کٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو۔ برکتوں کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صبح شام بندہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کا دل صاف ستھرا ہونے لگتا ہے۔ اور یہ برکت والی عبادت جب پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شکرانے میں اور اس کی خوشی میں ایک تہوار مسلمانوں کو عطا کیا جو عید الفطر ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً ہی حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، آج کل سفر کی سہولیتیں ہو گئی ہیں، چند گھنٹوں میں آدمی پہنچ جاتا ہے۔ پہلے مہینوں لگ جایا کرتے تھے حج کے لیے۔ حج کا مہینہ شروع ہو گیا کہ بندے کا دل جب صاف ستھرا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس کا دھیان لگنے لگا، بندہ اللہ کی محبت میں سرشار ہو گیا، وہ ڈوب گیا۔ تو عشق مجازی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو شروع میں تھوڑا سا جھجک ہوتا ہے، لیکن پھر وہ بے تکلفی بڑھتی جاتی ہے، اور جب بے تکلفی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اپنے محبوب مجازی کے گھر کے پاس چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ کسی بھی انسان کو کسی سے جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے گھر آنا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں کا مہینہ دیا کہ میری محبت میں تم ڈوب جاؤ، سرشار ہو جاؤ، اور میری محبت سے اپنے قلب کو گرما لو، اس کو بھر لو۔ اور جب انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت رچ بس گئی تو پھر اب انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب کے دیار کا چکر لگاؤں، میں اپنے محبوب کے گھر جاؤں۔ پھر بندہ جو ہے حج کی تیاری کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برکات کے ظہور کی جو جگہ ہے، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات کی جو جگہ ہے، بندہ وہاں پر پہنچتا ہے اور کبھی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، کبھی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، کبھی ملتزم کے پاس جاتا ہے، کبھی صفا اور مروہ پہ جاتا ہے۔ مختلف مقامات پہ یہ چکر
الاضحیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کا بابرکت موقع اس وقت ہمارے پاس ہے اور وہ موسم چل رہا ہے کہ بندے کا جب دل بالکل صاف ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے اندر پھوٹ پھوٹ کر کے بھر گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اور بھیجے ہوئے دین کے مطابق اپنے نفس کو سنوارنا اور اس کے مطابق چلانا اس کے لیے آسان ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ تم اپنی حوالگی کی علامت پیش کرو کہ تم میرے ہی ہو گے بالکل، اور دنیا کی محبت تمہارے قلوب سے نکل گئی۔ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ قربانی پیش کرتا ہے، جس کو ہم عید قربا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتلایا کہ اللہ کے ہمارے حبیب خلیل اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور امت محمدیہ کے لیے اسے واجب اور لازم قرار دیا گیا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو وہ ضرور قربانی کرے، اور اگر استطاعت اور قدرت ہے اور قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ الحمدللہ ہم سب لوگوں نے جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی ہے اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے واسطے ہم نے قربانی پیش کی۔ یہ قربانی ہم نے جانور کی دے دی، لیکن اس قربانی کا مقصود اصل ہے کیا؟ اصل مقصود ہے اس جانور کی قربانی کرنے کا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے آپ کو بالکل حوالے کر دے۔ یہ قربانی ہم سے جانی قربانی بھی چاہتی ہے، مالی قربانی بھی چاہتی ہے، جسمانی قربانی بھی چاہتی ہے۔ ہم نے جو ہے صرف جانور کی قربانی کو یاد رکھا ہے، جانور کی قربانی ہم پیش کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جیسی بھی ہم قربانی کرتے ہیں ہمیں اللہ کی ذات سے یہ امید ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بے پناہ ہے، وہ ہماری ان قربانیوں کو اگر کچھ نقص بھی ہوا وہ قبول کرے۔ بڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ چھوٹوں کے ہدایہ کو، ان کے تحائف کو واپس نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری قربانیوں کو قبول کریں گے، لیکن ان قربانیوں کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ جو ہمیں پیغام دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مال کی قربانی بھی پیش کریں، اور صرف یہی 3 دن نہیں بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ بتلایا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو سال بھر تک اسی طریقے سے رکھے رہنا، ہم مال کی قربانی آئندہ پیش کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ثبوت یہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جب یہ بات رکھی تو صحابہ کرام نے مالی قربانی بھی پیش کی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو سب سے قیمتی اور بہترین بات تھا، قرآن کریم کی آیت جب اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے پیش کر دی، مالی قربانی دے دی۔ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین پیش کیا انہوں نے جسمانی قربانی بھی دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہی اتنا ان کو ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ لوگ دیکھنے والے تھک جاتے تھے، ترس کھاتے تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہا کرتے تھے۔ یہ ان کی جسمانی قربانی۔ حضرت خالد بن ولید اور دوسرے صحابہ کرام کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے اس جانی قربانی کے ساتھ ساتھ، جسمانی قربانی کے ساتھ ساتھ خواہشات کی بھی قربانی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو
راستے سے گزرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں صاحب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ناگواری کے آثار نظر آئے۔ ان صاحب نے مکان بنوایا تھا تو چھجا نکال لیا تھا۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے آثار انہوں نے محسوس کیا اور انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض سے لگ رہے ہیں۔ لوگوں سے معلوم کیا بات کیا ہے؟ کہا اور کچھ تو معلوم نہیں ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزر رہے تھے تو یہ پوچھا تھا کہ یہ مکان کس کا ہے، یہ چھجا کس کا نکلا ہوا ہے۔ انہیں فوراً بات سمجھ میں آ گئی کہ شاید ہم دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے پڑ گئے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار تھی۔ پوچھا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اسی وجہ سے ناراض ہیں؟ فوراً گئے اور اپنا چھجا گرا دیا، خواہشات کو قربان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ پیش کیا اس کے مطابق صحابہ کرام نے اپنے آپ کو ڈھالا۔ تو یہ قربانی کا دن ہمیں اپنی خواہشات، اپنی جان، مال سب کی قربانی کا سبب ہے۔ ہم نے قربانی کر لیا اور یہ بابرکت مہینے اب ختم ہونے کو جا رہے ہیں۔ اب ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا۔ اب ایسا بہترین اور بابرکت مہینہ اور وقت فاصلے سے آئے گا، اس لیے اس وقت ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کر کے اور اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کے لیے صدق دل سے عہد کرنا ہے اور عزم کرنا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے یہ جانور کی قربانی پیش کی اسی طریقے سے ہم اپنی خواہشات کی قربانی بھی پیش کریں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جانور کی قربانی یاد رہتی ہے لیکن خواہشات کی قربانی ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عائد کیے ہوئے ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں ہم ان سے غافل رہ جاتے ہیں۔ نماز سے ہم غافل رہ جاتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ سے غافل رہ جاتے ہیں اور پڑوسیوں کے حقوق سے غافل رہ جاتے ہیں، اپنوں اور رشتہ داروں کے حقوق سے غافل رہ جاتے ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں کی بھی قربانی دینی پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے اور نمونہ ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے آگے کے لیے اپنی زندگی کو طے کرنا ہے اور اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے، تب جا کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں پکے اور سچے ثابت ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے آئے ہیں اس دین سے ہماری الفت اور محبت یہ سچی اور پکی ثابت ہوگی۔ ہمارا حال بگڑتا جا رہا ہے، ہمارے اوپر احوال روز بروز بد سے بدتر آتے جا رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے فکر نہیں ہو رہی کہ ہم جو ہے اپنی اصلاح کر لیں، قربانی جان کی اور اپنے مال کی پیش کرنے کے لیے ہم ابھی تک بھی مکمل طور پہ تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ ہم نے عملی نمونہ پیش کر دیا ہے لیکن ابھی ہمارے اندر کمی بہت ہے۔ اس لیے ہمیں اس عید قربا کے سبق کو یاد رکھنا ہے اور دین کے واسطے قربانی دینے کا جذبہ ہمیں اپنے دلوں میں رکھنا ہے اور ضرورت پڑ جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی آپس میں بات چیت کیا ہوئی، وہ بات ہمیں یاد نہیں ہے، فدیہ یاد ہے کہ میڈا آیا اور اس کو ذبح کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہی کہا تھا کہ بیٹے میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک، تمہیں ہی ذبح کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جانوں کی قربانی نہیں مانگی، ہماری بیٹوں کی قربانی نہیں مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کا اور فضل کا معاملہ کیا ہے
اگر ضرورت پڑی مالی قربانی کی تو ہم مالی قربانی بھی پیش کریں گے، جسمانی قربانی کی ضرورت پڑی تو ہم جسمانی قربانی بھی پیش کریں گے، جانور کی قربانی کی ضرورت پڑی تو ہم جانور کی قربانی بھی کریں گے، خواہشات کی قربانی کی ضرورت پڑی تو ہم خواہشات کو بھی قربان کریں گے، اور اپنی جان کی اور اپنے نفس کی قربانی کی بھی ضرورت پڑی، اپنے اولاد کی قربانی کی ضرورت پڑی دین کے خاطر، تو ہم اس کام میں بھی دریغ نہیں کریں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور عید قرباں کا یہی اہم سبب ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے طور پر دین کی خدمت کے لیے قربانی پیش کرنے کو تیار ہو۔ یہ عید قربان ہمارے لیے بہت ہی مسرت کا موقع ہے، ایثار کا، ہمدردی، غمگساری کا یہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ اس لیے اس موسم میں اس وقت ہمیں اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، ہر ایک کے لیے ہم نے قربانی کے لیے ایک قاعدہ، قانون اور ضابطہ طے کیا ہے۔ آگے اس پر فرمایا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ قربانی کے گوشتوں کو تم خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور قانع اور معتر دونوں کو کھلاؤ۔ قانع یہ وہ فقیر ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن لوگوں سے لپٹ کر کے مانگتا بھی نہیں، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے جاتا۔ معتر وہ ہے، یہ بھی فقیر نہیں ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے لیکن یہ لپٹ جاتا ہے، پیچھے جاتا ہے لوگوں کے سامنے، 2 روپے دے دو، 1 روپے دے دو، کچھ کھانے کو دے دو، 1 روٹی دے دو، جب تک ملتا نہیں ہے وہ ٹلتا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ دونوں کو کھلا۔ ہم قربانی کے موقع پہ گوشت جو ہوتا ہے اپنے پاس بھی رکھ لیتے ہیں، اعزا اقربا کے پاس بھی بھیجتے ہیں، کچھ غربا اور فقراء میں بھی تقسیم کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ کھلاؤ، اس پہ ہم ذرا بہت سست نظر آتے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ۔ تو ہم قرآن کریم کی اس ہدایت پر عمل کرنے کے واسطے تھوڑا سا اور جذبہ پیدا کریں کہ قربانی کے گوشتوں کو پکا کر کے خود بھی کھائیں، دوست و احباب رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، اور وہ غریب لوگ ان کو بھی اپنے دسترخوان پہ مدعو کریں۔ یہ ہمارے اندر تواضع کو پیدا کرے، ہمارے اندر سے کبر اور نبوت کو، تکبر کو دور کرے گا۔ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے دسترخوان پہ نچلے طبقے کا فرد موجود رہے، گرا پڑا فقیر آدمی، مسکین آدمی ہمارے دسترخوان پہ رہے۔ یہ تو ہمدردی کا سبب دینے والا ہے اسلام، یہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے کام کرنے کا سبب دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم کے اس حکم کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ اپنے قربانی کے گوشتوں کو جس طریقے سے بانٹتے ہیں تھوڑا سا دل کو اور وسیع کریں، اور اپنے دسترخوان کو وسیع کر کے اس میں سے رشتہ داروں کو بھی بلا کر کے کھلائیں، اور غریب اور مسکین نادار لوگوں کا بھی کچھ حصہ اس میں رکھیں اور ان کو اپنے دسترخوان پہ لا کر کے بلائیں۔ یہ کام ہم کریں گے تو ہمارا نفس جو ہے صاف ستھرا ہو جائے گا، اور جب ہمارا نفس صاف ستھرا ہو جائے گا، نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، تو پھر ہمارے لیے دین کے کسی بھی کام کو کرنے میں دقت اور دشواری نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے مکمل طریقے سے اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ عید قربان کا موسم چل رہا ہے، ہم نے قربانیاں کی ہیں، اگر کسی کی قربانی رہ گئی ہو سستی میں تو ابھی موقع ہے، ابھی دے، کل کا بھی وقت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والے کے لیے بہت سخت وعید ذکر کی ہے، اس لیے ابھی موقع ہے۔ اگر سستی اور غفلت کی وجہ سے کوئی صاحب رہ گئے ہوں تو